الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال أيضا في موضع آخر: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، عمائرین شہر، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے. ان کی زندگی کے حالات، واقعات، امتحانات اور انعامات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. پچھلے جمعہ بات یہاں تک آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکالے جاتے ہیں تو وہاں سے اپنے بھتیجے اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ارض فلسطین آتے ہیں، ارض شام آتے ہیں، مصر بھی جاتے ہیں. اور وہاں جو واقعہ پیش آیا تھا ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح وہاں کا جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا اس نے حضرت سارہ کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کی کوشش کی، لیکن پورا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی اور تینوں کوششوں میں وہ ناکام رہا. اس کے بعد اسے جب یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہے، اس کا اللہ سے بڑا مضبوط تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر ہے، آپ نے سنا اس سے پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ آخر میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بچا سکتے ہیں. صرف ایک طاقت تھی اور وہ نماز کی طاقت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. حضرت سارہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور آج تک میں نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا ہے، میرے بدن کو ابراہیم کے علاوہ کسی نے ٹچ نہیں کیا. اس کے بعد جو حشر ہوتا ہے بادشاہ کا، وہ کس طرح شل ہو جاتا ہے. اور جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی ہے تو اس نے اپنی بیٹی ہبا کی. میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ آپ کو کہ وہ کوئی باندی نہیں ہے، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. حضرت حاجرہ علیہ السلام، حاجرہ نام تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر آ جاتے ہیں، ارض شام آتے ہیں، فلسطین بیت المقدس جہاں پر ہے، چونکہ مرکز تھا، دعوت کا ایک مرکز بنایا تھا. اس کے بعد حضرت سارہ نے ہی ایک مشورہ دیا کہ ہم لوگوں کی عمر، میری عمر تو کافی زیادہ ہو گئی، حضرت حاجرہ کی عمر ابھی کم ہے، آپ اس سے شادی کر لیجئے. شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ بڑھاپے کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 80، 85، 87 سال کی عمر ہے، اور اس عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے بطن سے جو اولاد عطا فرمائی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی: رب حب لی من الصالحین،
کہ اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ آج اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نواز دیا۔ چند ہی مہینے ہوئے تھے، ابھی امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو امتحان ہی امتحان ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہر ایک باپ سمجھ سکتا ہے، والدین کو اندازہ ہوتا ہے کہ آخر کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ اور اس عالم میں جب بڑھاپے کا عالم ہے اور اتنی تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد پھر ایک اور امتحان آ گیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب اسے دور کر دو، یعنی ملک شام سے اب ملک حجاز جانا ہے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کو جانا ہے، اور شام اس وقت فلسطین کا جو علاقہ ہے اس وقت تو کافی لمبا ہوتا تھا، لیکن اکثر شام کہا جاتا ہے، جو فلسطین جہاں پر بیت المقدس ہے، جو سب سے پہلا خانہ کعبہ ہے، جو تمام انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں سبوں کا مرکز وہی رہا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبی بنائے جاتے ہیں تو 17 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھی تھی ہو کر کے۔ 17 مہینوں کے بعد حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب خانہ کعبہ اور آپ کا جو مرکز ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ آپ مسجد حرام ہے جسے آپ خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب ہاجرہ کو اور اس کے ننھے اور معصوم بچے کو اب چھوڑ دینا ہے، یہاں سے بہت دور لے جانا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ راستہ کیا ہے۔ شام سے ملک حجاز جسے مکہ کہا جاتا ہے 1200-1500 کلومیٹر، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد فرمائی، ایک اونٹنی پر حضرت جبرائیل ہے، دوسری اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور اس جگہ جا کر چھوڑ دیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ وادی ہے جہاں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑیے۔ یہ وہی وادی ہے جس وادی کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا، جہاں کچھ نہیں اگتا تھا، نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، تو وہاں تھا کیا؟ چاروں طرف پہاڑ ہے، ایک طرف صفا پہاڑ ہے، مروہ ہے، ایک طرف جبل ابی قیس ہے، ایک طرف جبل عمر ہے، 4 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے۔ اندازہ لگائیے، اور آج بھی پتھریلی زمین ہے، کچھ نہیں اگتا ہے۔ اس وقت 4000-5000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجور اور کچھ پانی جو مشکیزہ تھا جو لائے تھے حضرت ہاجرہ کے حوالے کر دیا اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اس وادی میں چھوڑ دیا۔ اپنی شہزادی جو بادشاہ کی بیٹی ہے، جس نے کبھی دھوپ نہیں دیکھا، اور اس وادی میں جو وادی غیر ذی زرع ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، دھوپ ہے، اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا، ایک طرف رات کی اندھیری، اس کالے پتھروں کی اندھیری، اندھیرا ہی اندھیرا، پریشانی ہی پریشانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہے کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑے ہوئے، اس وادی میں ہم لوگ یہاں کیا کریں گے؟ یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ تقریباً 3 میل تک حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، اور حضرت ہاجرہ یہ فریاد کرتی رہی کہ آخر آپ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نبی کی بیوی ہے، انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ اللہ امرک بہذا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے معصوم ننھے بچے کو یہاں چھوڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ اب تک تو ایک بیوی اور ایک شہزادی کے طور پر سوچ رہی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو ایک مومن کے طور پر، ایک مومنہ کے طور پر کہنے لگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ کے کان میں یہ بات آئی کہ اللہ نے حکم دیا، تو حضرت ہاجرہ کا جواب تھا تب تو ہمیں کوئی فکر نہیں، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں چھوڑنے کا یہاں حکم دیا ہے
تو اب اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کے جذبات نہیں ہوتے ہیں، عورت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں اگر عورتوں کے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے، حضرت ہاجرہ کی طرف وہ ایمان پیدا ہو جائے، تو وہ ہمت، وہ جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ کمزوری نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہاں تن تنہا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر چلے جا رہے ہیں، اور جب نیچے کی طرف، پہاڑ سے نیچے کی طرف جب جاتے ہیں جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جب دیکھا کہ اوجھل ہو گئے ہیں تو وہاں اپنی سواری کو باندھ دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہی دعا ہے جس کو قرآن نے نقل کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے تیرا حکم کو پورا کرتے ہوئے میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہاں پر بڑے بڑے محلات تعمیر کرے، یہاں اس لیے کسی مادی غرض سے نہیں چھوڑا، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اس لیے تاکہ تیرے حکم کو پورا کرے، نماز کو پورا کرے، فاجعل افئدۃ من الناس۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، یعنی اس جگہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ آج دیکھ لیجئے اسی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے، نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی جس کونے میں بھی مسلمان رہتا ہو، اس کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کے گھر کا دیدار کر لے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور یہ تیسری دعا تھی کہ اللہ ان کو پھل عطا فرما۔ اب سمجھیے کہ حضرت ابراہیم پھل کی دعا کر رہے ہیں، اور پھل کا تعلق باغوں سے ہے، باغات سے ہے، اور باغ کو چاہیے پانی، اور وہاں پانی ندارت۔ سوچئے دعا کیسی ہو رہی ہے، اور آج بھی نہیں ہے پانی۔ جتنا قیمتی یہاں ہمارے یہاں پیٹرول اور ڈیزل ہے، اتنا مہنگا وہاں پانی ہے، پانی بڑا مہنگا ملتا ہے، حجاج کرام سے پوچھیے آپ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ ورزقہم من الثمرات، یہاں کے لوگوں کو یعنی مکہ والوں کو تم رزق، پھل عطا فرما، پھل کی دعا کی، اور حضرت ابراہیم کی اسی دعا کا اثر اور نتیجہ ہے کہ دنیا کا چھٹا ہوا پھل جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا وہاں مل جائے گا، وہاں مل جائے گا تر و تازہ۔ یہ نہیں کہ فریج میں رکھ کے سڑا کے اور پھر 10 دن تک بیچ رہے، ایسا نہیں ہے، تازہ پھل۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب شام جا رہے ہیں، چونکہ وہاں حضرت سارہ کو چھوڑ دیا ہے، دوسری بیوی جو حضرت سارہ ہے جو بڑی ہے، وہاں جا رہے ہیں، اور دعوت کا مرکز تو بیت المقدس فلسطین ہے، ارض شام کو بنایا تھا جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مرکز رہا ہے۔ ادھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ننھے اسماعیل دونوں ہے۔ سوچئے ذرا، ایک مشکیزہ پانی کتنا دن چلتا ہے؟ ایک مشکیزہ پانی، چمڑے کا ایک مشکیزہ تھا جس کو ہمارا مٹکا کہتے ہیں، گھیلا، کتنا دن چلے گا آپ سوچئے؟ 1 دن 2 دن ہو گیا، 4 دن 5 دن، اور ایک تھیلی میں کھجور، وہ کتنا دن چل سکتا تھا؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ پانی بھی ختم، وہ کھجور بھی ختم، حضرت ہاجرہ بھوکی اور پیاسی، کرے تو کرے کیا؟ جب غذا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ اب بچے کا حال، ایک طرف حضرت ہاجرہ پریشان ہے، ایک طرف بچہ رو رہا ہے، وہ معصوم بچہ حضرت اسماعیل جو معصوم ہے وہ تڑپ رہے ہیں، ادھر حضرت ہاجرہ ہے، پانی ختم، کھجور ختم، اب کرے تو کرے کیا؟ بچے کی محبت میں پریشان ہے، ایک طرف کو جا کے بیٹھ جاتی ہے، بچے کو چھوڑ کر ایک طرف کو جا کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہاں بھی سکون نہیں ہے، وہاں بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ آخر سکون ملے تو ملے کیسے؟ اس لیے کہ ماں ہے نا، ماں کے جذبات کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ماں کی محبت اور ماں کی ممتا اس بات کو ہرگز نہیں برداشت کر رہی تھی کہ میرا بچہ پیاسا ہو، میرا بچہ بھوکا ہو، اتنی فکر ہے، اپنے بچے کی اتنی فکر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج ہماری گندی سوسائٹی نے ہماری ماؤں کے سینے سے اس ممتا اور محبت کو چھین لیا، ختم ہو گئی ہے۔ آج کی ماؤں کو موبائل دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، آج کی ماؤں کو بازاروں میں گھومنا، محفلوں میں جانا، سج دھج کر پارٹیوں میں جانا بڑا اچھا لگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے وقت دینا اور تربیت کرنا، اسے سنبھالنا وقت نہیں ہے وقت۔ وہی اولاد آگے چل کر جب درد سر بنتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔
ہمیں بازاروں میں گھومنا بڑا اچھا لگتا ہے، ہماری ماؤں کو محفلوں میں جانا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا ہم فکر کر رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ پریشان ہے۔ اس کے بعد جو پہاڑ ہے، صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ، یہ دونوں پہاڑ ہے، ٹیلا ہے، اپنی اولاد کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر وہاں جاتی ہے کہ کہیں نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، کچھ پانی نظر آ جائے۔ جب وہاں پہاڑ پر کھڑی ہوتی ہے، دیکھتی ہے دور تک کچھ پانی نہیں ہے، ادھر بچہ ہے، بچے کو بھی دیکھنا ہے، پھر اس پہاڑ سے دوڑتے ہوئے آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، دوسرا پہاڑ جو مروہ ہے اس پہاڑ پر جاتی ہے، پھر وہاں سے نظر دوڑاتی ہے کہیں پانی ہو، کہیں پانی نہیں ہے، پھر وہ بچے کو دیکھنے آتی ہے۔ حضرت حاجرہ کو یقین ہو گیا کہ پانی نہیں ہے، نہ صفا کی طرف نہ مروہ کی طرف، چاروں طرف نظر دوڑایا، کہیں پانی نہیں ہے، یقین ہو گیا کہ اب پانی نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی بچے کی محبت اور ممتا میں بار بار وہ دوڑ رہی ہے۔ صفا پہ جاتی ہے، بچے کو دیکھنے آتی ہے، پھر مروہ پہ جاتی ہے۔ اس طرح سے تقریباً 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس اثار و قربانی اور یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی تم حج اور عمرہ کرو تو تمہیں صفا اور مروہ کا چکر لگانا ہے، اور اتنے ہی چکر جتنے چکر حضرت حاجرہ نے لگائے تھے، اور اسی انداز سے، اسی کیفیت سے، جس کیفیت اور جس انداز سے حضرت حاجرہ نے لگائے تھے، اور جس جگہ حضرت حاجرہ آہستہ چلی تھی اس جگہ تمہیں بھی آہستہ چلنا ہے۔ یہ ایثار اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ جب 7 چکر مکمل ہوتے ہیں تو ایک آواز سنائی دیتی ہے، حضرت حاجرہ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ آخر تو کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ اگر تو میری مدد کرنا چاہتا ہے تو سامنے آ۔ وہاں سے پھر دوڑتے ہوئے جب اپنے بچے کے پاس آتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیا رگڑ رہے ہیں۔ وہاں دیکھا تو انسانی شکل میں حضرت جبرائیل موجود ہے۔ حضرت جبرائیل نے پر مارا، وہاں سے وہ پانی نکلتا ہے جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس واقعے کو بیان کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ ایڑ نہ لگاتی تو آج وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ وہی آب زمزم، ایک ماں کی محبت اور تڑپ نے، اس چیخ و پکار نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور آج وہ سالوں سے، ہزاروں سال سے وہ پانی پوری دنیا کے ایمان والے سیراب ہو رہے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں کہ پانی کتنا نکلتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے، اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے غذائیت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نیت سے انسان اس پانی کو پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ اس پانی کی اور بھی خصوصیات ہے۔ پانی تو بہت ہے دنیا میں، لیکن جتنا اہتمام سے اسے لایا جاتا ہے اور پانی کو کوئی لے کر نہیں جاتا ہے، اور جتنی عقیدت اور محبت سے اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ آج بھی جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے، سماج میں، تو پھر آب زمزم تلاش کرتے ہیں، وہ پلاتے ہیں، بیماری کی شفا ہے اس میں۔ اس لیے اگر آپ کو بھی موقع ملے تو آپ جائے تو وہاں آب زمزم ضرور پیا کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو۔ اب یہاں پانی مل گیا، سکون کی زندگی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل۔ چند دنوں کے بعد وہاں سے قبیلہ گزرتا ہے جسے قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے، چونکہ ملک شام تجارت گاہ ہے، ملک شام لوگ جایا کرتے تھے، اسی راستے سے، وہی راستہ ہے۔ ایک قبیلے کا گزر ہوتا ہے، ایک قافلہ ہے جو یمن سے آ رہا ہے جسے قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے۔ جب وہاں وہ قافلہ رکتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ پرندہ اسی جگہ اڑتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ اتنے سالوں سے انہوں نے کہا کہ اتنے سالوں سے ہم سفر کر رہے ہیں لیکن آج تک اس جگہ پانی نظر نہیں آیا۔ قافلے والوں نے، قافلے کے سردار نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ آخر کیا ہے وہاں۔ جا کر دیکھا تو وہاں دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، پانی بھی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور قافلے کے سردار کو کہتا ہے کہ سردار وہاں ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے اور پانی بھی ہے۔ چنانچہ وہ سردار اپنے کچھ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے حضرت حاجرہ سے کہ بہن، ہم لوگ ملک شام جاتے ہیں اور جگہ جگہ ٹھہرنا ہوتا ہے، چونکہ انسان جب قافلے کی شکل میں نکلتا ہے، ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں تو جگہ جگہ رکتے ہیں، پانی پینا، کھانا، ضروریات ہوتی ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں، اور پانی جو اس پانی ہے اس سے ہم کچھ اپنی زندگی کو سیراب کر سکے، پیاس بجھا سکے۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی کہ آپ جو ہے اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس پانی پر مالکانہ حق میرا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہو کے اس پانی پر آپ قبضہ اور دعویٰ ٹھوک دے، اس لیے ابھی میں کہہ دیتی ہوں کہ اس پانی پر مالکانہ حق میرا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے بہن، یہ آپ ہی کا پانی، ہم لوگ یہاں صرف رہنا چاہتے ہیں۔ رہنے لگے۔
اس کے بعد وہ قبیلہ جو یمن سے آیا تھا، یہی ہے خانہ کعبہ، یہی ہے مکہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اور وہ بنی جرہم کے قبیلے کے جو کچھ لوگ آئے تھے، اسی سے مکہ بنا ہے۔ حضرت ہاجرہ کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں ہیں جہاں حضرت سارہ ہے، حضرت سارہ کو چھوڑ کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند سالوں کے بعد، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني، ایک اور امتحان، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، پہلی بار آئے تھے یہاں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے، اب دوسری بار پھر حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، یہاں دوسری بار پھر آ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا۔ حضرت اسماعیل کی جب عمر ہو گئی، دوڑنے کی عمر ہو گئی، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب حضرت اسماعیل اپنے والد کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، جبکہ حضرت اسماعیل تو یہاں ہے 1500 کلومیٹر اور حضرت ابراہیم تو وہاں ہے، لیکن یہ محبت کو بتا رہا ہے، یہ قرآن کا انداز یہ محبت کو بتا رہا ہے کہ بھلے دونوں کا ملک الگ ہے باپ بیٹے کا، لیکن اگر محبت ہو تو باپ اور بیٹے اتنے دور ہونے کے باوجود بھی محبت میں کمی نہیں ہوتی ہے، ورنہ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی باپ بیٹوں میں نہیں بنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، کیا محبت تھی، دونوں 1500 کلومیٹر دور ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک ساتھ جب دوڑنے کے، یعنی حضرت اسماعیل جب اپنے والد حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تب یہ امتحان آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ یہ کہتے ہیں، خواب میں بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی محبوب چیز جو سب سے پیاری چیز ہے اسے قربان کرنا ہے۔ 3 راتوں تک خواب دیکھتے ہیں، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑھاپے میں ایک اولاد سے نوازا تھا اب اس کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نبی کی بیوی ہے، کہتے کہ ٹھیک ہے، تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کو لے جایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل کا جواب ہے ففعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ عمر کیا ہے سوچئے ذرا، 10 سال 12 سال کی عمر ہے، لیکن اس ایک جملے نے ماں کی تربیت کو بتا دیا کہ ماں کی کیا تربیت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا حوالہ نہیں دیا، انہیں اندازہ تھا ہو سکتا ہے کہ 9 عمری کا زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے انکار کر دے، لیکن حضرت اسماعیل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا، اور انبیاء کا خواب یہ سچا ہی ہوتا ہے، یہ وحی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں سے لے کر نکلتے ہیں، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين۔ قرآن کہتا ہے کہ جب دونوں تیار ہو گئے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، فلما اسلم مسلمان ہو گئے، اسلام لایا، یہی اسلام ہے۔ قربانی کو اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ غور کیجئے، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ٹوپی پہن لیے ہم مسلمان ہو گئے، ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں، لیکن اصل یہ اسلام ہے۔ قرآن نے کہا فلما اسلم، جب وہ دونوں نے اسلام لایا، مطلب تیار ہو گئے۔ اسلام کی پہچان قربانی ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم، اس جگہ لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا جاتا ہے، ونادیناہ اے یا ابراہیم، ادھر سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم ہمیں تو اسماعیل کی جان نہیں چاہیے، ہم تو آزما رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم دیکھ رہے تھے کہ آخر اس امتحان میں کتنے تم کھرے اترتے ہو۔ ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ چنانچہ ایک جنتی دمبا آتا ہے اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ ذبح ہوتا ہے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یعنی اس قربانی کو ہم نے آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور آج اسی سنت کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو آج ہم لوگ زندہ کرتے ہیں، اور آج ہر سال ہم اسی قربانی کو دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی، اور ایک دمبا جو جنت سے آیا تھا وہ ذبح ہو گیا۔ غور کیجئے، اگر بالفرض حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری اگر چل جاتی، بالفرض اگر حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چل جاتی، تو آج ہمیں ہر سال اپنے اولاد کی قربانی دینی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسانوں کی کمزوری کو،
انسان کے جذبات کو، احساسات کو اللہ کو معلوم تھا کہ اتنی بڑی آزمائش میں آنے والے لوگ نہیں اتر پائیں گے۔ یہ تو ابراہیم اور اسماعیل تھے کہ اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آنے والے جو انسان ہوں گے اس ایسی قربانی کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، اس لیے جنتی دمبا کو لایا گیا اور آج ہم جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مکمل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چلے جاتے ہیں، کہاں؟ ملک شام جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلہ جرہم جو یمن سے آیا تھا، چونکہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم یہاں کے نہیں ہیں، یہ باہر کے آئے تھے اور ان کی زبان بھی عراقی زبان تھی، عربی نہیں تھی۔ اسی قبیلے سے یعنی قبیلہ جرہم، ان سے حضرت اسماعیل نے عربی سیکھی، جوان ہوئے اور یہیں شادی ہو گئی۔ کئی سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ جب آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آواز لگاتے ہیں، ایک خاتون نکلتی ہے۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ آخر اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ وہ شکار کرنے چلے گئے ہیں، وہ شکار کرنے گئے ہیں، ان کا مشغلہ یہی تھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، حضرت اسماعیل کی بیوی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے سسر ہیں؟ انہیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ تو حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ ناشکری کے کچھ الفاظ ان کی زبان سے نکلے۔ حضرت ابراہیم جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو جب اسماعیل آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ اپنے چوکھٹ کو بدل لے، اپنے چوکھٹ کو بدل لے۔ حضرت اسماعیل جب شکار کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہاں گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ حلیہ بتایا تو کہا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ اور کچھ کہا انہوں نے، اور کوئی پیغام دیا؟ تو حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ ہاں یہ پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ اسماعیل کو کہہ دینا چوکھٹ بدل لے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ ناشکری کے جو الفاظ نکلے تھے اس بنا پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے لڑکے کے لیے جب کسی رشتے کا انتخاب کرے تو ایسا رشتہ ہو جو نیک اور صالح رشتہ ہو۔ اب والد نے کہا، حضرت اسماعیل نے طلاق دے دی۔ اب یہ مسئلہ آگے میں بتاؤں گا کہ آخر اگر باپ کہہ دے تو کیا بیوی کو طلاق دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ آیا اور گزر گیا۔ دوسری شادی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی اور کئی سالوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم آتے ہیں، پھر اسی طرح دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایک خاتون نکلتی ہے اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے اسماعیل؟ کہا کہ وہ چلے گئے ہیں شکار کرنے۔ پھر وہی پوچھتے ہیں کہ آخر تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس بار اس خاتون نے کہا کہ نحن بخیر و عافیہ، ہم بہت خوشحال ہیں، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ چوکھٹ کو باقی رہنے دے، اس چوکھٹ کو باقی رہنے دے۔ حضرت اسماعیل آتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ کہنا کہ اس چوکھٹ کو باقی رہنے دینا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھنا ہے، طلاق نہیں دینا ہے۔ یہ واقعہ بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی مگن ہے۔ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ادھر حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو ملک شام میں ہیں، وہاں چونکہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن 10-12 سال کے بعد جب حضرت اسماعیل کی پیدائش کو 10-12 سال ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب واقعہ یہ آیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دراصل آئے تھے کارروائی کے لیے قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، آپ کو معلوم ہوگا جو شروع جب ہجرت کر کے آئے تھے ساتھ میں، بعد میں انہیں نبی بنایا گیا اور ملک شام سے ہٹ کر ایک قبیلہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، لیکن وہاں بدکاری عام ہو گئی تھی اور وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور اس قوم کو برباد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے وفد کے ساتھ آتے ہیں اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے یہاں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بڑے میزبان تھے، مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ جب تک کوئی مہمان، کوئی مسافر، کوئی اجنبی نہیں ملتا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دیکھا کہ بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، گئے اور فوراً انہوں نے بکرا ذبح کیا اور کھانا پیش کر دیا۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ کہا کہ مجھے کھانا پینا نہیں ہے، میں کھانے پینے نہیں آیا ہوں اور ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے تھے، سوچا کہ آپ سے بھی ذرا حال سماچار پوچھ لے، لیکن خوشخبری دینا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اولاد اور عطا فرمائیں گے۔ حضرت سارہ سے اور اس کا نام بھی بتایا، اس کا نام اسحاق ہوگا، فبشرناہ باسحاق، چنانچہ ہم نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ ایک طرف کو ہے، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مجھے اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہوگی، فضحکت فبشرناہ باسحاق، وہ ہنسنے لگی کہ آخر مجھے ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے پھر سے جوان کیا جائے گا یا اس بڑھاپے کے عالم میں مجھے اولاد ہوگی۔ چنانچہ فضحکت فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت ابراہیم کتنے خوش نصیب ہے کہ حضرت ابراہیم کو بیٹا کے ساتھ ساتھ پوتا کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کو اسحاق جو آپ کا بیٹا ہوگا، اور اسحاق کے بعد ومن وراء اسحاق یعقوب، یعقوب بھی ہوگا جو آپ کا پوتا ہوگا۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور ان کے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں۔ ادھر آخری مرتبہ مکہ آتے ہیں، بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، 2 منٹ اور۔ آخری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم جاؤ، خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے، میرے گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ اب پورا واقعہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ حضرت ابراہیم پھر آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے آج، ایک ٹیلا تھا، وہاں ایک نالا تھا جہاں سے پانی بہتا تھا، وہاں اپنے تیر کو صحیح کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سلام جواب کلام کے بعد کہتے ہیں کہ ابا کہاں آئے؟ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے گھر کو تعمیر کرو، بناؤ۔ وہ مشن کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے، ناراض نہیں ہوئے۔ کہ آپ 2 مرتبہ آئے چلے گئے، رکے نہیں، کھائے پیے نہیں، ناراض نہیں ہوئے۔ کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا تو چلیے اور اس کام کو کیجیے جو اللہ نے حکم دیا۔ پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے اللہ کے گھر کو بنایا، اور جب بنا رہے تھے تو حضرت جبرائیل آئے، وہ پتھر لایا گیا، اور ایک پتھر جنت سے بھی لایا گیا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو جوڑتے تھے اور بیچ بیچ میں دعا بھی کرتے تھے، ربنا تقبل منا۔ اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی جب عمل کرے کوئی تو دعا کرے، ربنا تقبل منا، میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال ہے، اس لیے اس عمل کو قبول کر لیجئے، اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ اور وہی دعا، اسی دعا کی کڑی ایک تھی جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ نبی آخر الزمان کی دعا بھی اس وقت ہو رہی ہے جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک نبی آنے والے ہیں جو آخر نبی اور ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمائی اور یہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم خانہ کعبہ تو مکمل ہو گیا، اب آواز دو، لوگوں کو آواز دو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ کمزور آواز سے، دھیمی آواز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، اور آج اسی آواز کا اثر ہے کہ لاکھوں حجاج کرام اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں، اور جب وہ موسم آتا ہے تو پورا حرم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صداؤں سے گونجتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا اور اسی آواز اور ندا کا اثر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ مکمل کر کے پھر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد موت کا وقت آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، ساری اولاد کو بلاتے ہیں، اور اولاد کو بلانے کے بعد وصیت کرتے ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اولاد کو بلانے کے بعد چابیاں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ چابی رکھ لو، تم خانہ کعبہ کی چابی تم رکھ لو، بیت المقدس کی چابی تم رکھ لو۔ پراپرٹی کو بانٹنے کے لیے حضرت ابراہیم نے نہیں بلایا تھا، بلکہ اس لیے ایک سبق دینا تھا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی تم اللہ کے حکم پر قائم رکھنا اور اس دین کو باقی رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر اس مشن کو ان کی اولادوں نے باقی رکھا، جو آج تک وہ طریقہ، وہ ادائیں، وہ سنتیں، وہ سارے احکام وہ ہم تک جو ہے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ مقصد صرف ایک سبق ہے کہ اللہ کے حکم پر ہمیں ہمیشہ راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہے، اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کے اندر قربانی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرح ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔